وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ لقمان بالکل آخری آیت ہے، آیت نمبر 34 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہاں سے اب یہ 8ویں دلیل عقلی بیان کی جا رہی ہیں مسئلہ توحید پر، اور اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں بھی شرک فی العلم کی نفی کی گئی ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اس کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم، اسی طرح بارش برسنے کا علم، اور ماؤں کے رحموں میں کیا ہے اس کا علم، اور اسی طرح ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، بندہ کل کیا کرے گا اس کا علم کلی رکھنے والا، اور کس زمین پر کس جگہ جا کر اسے موت آئے گی۔ یہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ رب العالمین عنده علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں، اور اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں ذکر کرتے ہیں کہ حارث بن عمر ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ جس قیامت سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، جس قیامت کے تذکرے تو دن رات کر رہا ہے، وہ قیامت کب آئے گی؟ اور دوسرا سوال، میری بیوی امید سے ہیں، اس کے رحم میں اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ وہ بتا دے ذرا۔ اور تیسرے نمبر پہ سوال کیا کہ میں زمیندار ہوں، میں زمیندار بندہ ہوں، فصلیں اگائی میں نے، بتائیں ذرا بارش کب برسے گی، بارش کب ہوگی؟ اور 4 نمبر پہ سوال کرتا ہے کہ آج جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے کل کیا کرنا ہے آپ بتا دیجئے، بتائیں ذرا میں نے کل کیا کرنا ہے، آج تو میں نے جو کچھ کیا میں جانتا ہوں۔ اور 5ویں نمبر پہ سوال کرتا ہے میں کہاں پر، کس زمین پر، کس جگہ پر مجھے موت آئے گی، یہ بتا دے ذرا۔ جب یہ 5 سوالات کر دیے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر پہ یہ 5 چیزیں اتار دی، آیت اتار دی، اور فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک یہ بندہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، تو ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم جو ہے یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برسانے والا بھی وہی ہے۔ بارش کا علم کلی بھی اسی کے پاس ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی بارش کا موسمیات والے بھی تو بتا دیتے ہیں،
بھائی 22 تاریخ کو بارش ہونی ہے یا 23 سے بارش کے امکانات ہیں، ہاں وہ بتاتے ہیں، لیکن اسباب کو استعمال کرنے کے بعد بتاتے ہیں، اور بلا اسباب بارش کا علم کلی رکھنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ تو اسباب استعمال کرتے ہیں نا، یہ تو کمال نہیں ہوا، اور یہ تو صرف امکان بتاتے ہیں۔ ہاں میرا مالک علم کلی رکھنے والا ہے، یعنی بارش کب برسے گی اور بارش کے ذریعے کون سی زمین سیراب ہوگی، کون سی زمین بارش کے ذریعے برباد ہونے والی ہے، بارش کا یہ قطرہ کس جگہ پہ جا کے کون سا جانور استعمال کرے گا، اور یہ بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنے گا، یا یہ بارش کا قطرہ مچھلی کے منہ میں جا کے سپی بن جائے گا، موتی بن جائے گا۔ یہ علم کلی رکھنے والا کس زمین کو برباد کرنے والا ہوگا اور کس زمین کو آباد سرسبز و شاداب کرنے والا، یہ علم موسمیات والوں کے پاس ہوتا ہے، یہ میرے مالک کے پاس ہے۔ تو فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے رحموں میں کیا ہے وہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کیا کرے گا یہ اللہ جانتا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کس زمین پہ مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 سوالات جب اس بندے نے کیا، حارث ابن عمر نے، اللہ نے یہ آیت اتار دی، یہ میں نے پس منظر بتا دی، ٹھیک ہے، پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ یہ ہے جب اس بندے نے 5 سوالات کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ یہ علم جو ہے یہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ اچانک آیا، ایک دن بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، ایک بندہ اچانک دوڑ کے آیا، اور شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وسواد الشعر، اور شدید زیادہ اس کے بال کالے ہیں، بالکل کالے بال، ٹھیک ہے، گھنے بال والا ہے، اور سفید لباس والا ہے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، ہم بندے کو جانتے بھی نہیں ہیں بندہ کہاں سے آیا ہے، لیکن اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی جہاز تو تھا نہیں کہ اس پہ آ جاتا، ٹھیک ہے نا، ہاں گھوڑے اور ٹھیک ہے نا اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو ایسی کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں نظر آ رہے۔ اور آگے فرمایا کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جاننے والا ہے، اور صفوں کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا اور یوں 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور یہ جو ہے اس کو گھٹنے کہتے ہیں نا، گھٹنے اللہ کے رسول کے گھٹنے مبارک سے چپکا دیا، یہ لگا دیے، جوڑ کے بیٹھا، اور سوال کرنے لگا، اللہ کے رسول سے کہنے لگا مل ایمان، بتا ذرا ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بارے میں بتایا، یہ ایمان ہے۔ تو کہنے لگا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام یہ ہے۔ کہنے لگا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اللہ کے رسول بھی حیران ہے، سوال کرنے والا سوال بھی کر رہا ہے، مجھے سمجھا دیجئے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، لیکن آگے تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے، اس انداز میں تصدیق کر رہا ہے گویا یہ جان رہا ہے، گویا یہ جانتا ہے ان چیزوں کو، لیکن سوال بھی کرتا ہے، پھر تصدیق بھی کرتا ہے واقعی تو نے سچ کہا ہے۔ اور جب تیسرے نمبر پہ سوال کرتا ہے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگا مت الساعہ، قیامت کب آئے گی، بتا قیامت کب آئے گی۔ میں قربان جاؤں جوامع الکلم کے کرشمے دکھانے والے اس پاک پیغمبر پہ، جوامع الکلم پہ میں 7 جمعوں کا سلسلہ آپ کو سامنے رکھ چکا ہوں۔ جوامع الکلم ایسے الفاظ کے لمبی چوڑی کہانی نہیں بتائی،
بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس نے سوال کیا متی الساعہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المسئول عنها بعالم من السائل، یعنی جس سے تو سوال پوچھ رہا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے۔ یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا ہوں تو یہ تو اس طرح ہے، لمبی چوڑی کہانی، جتنا تو جانتا ہے اس کے متعلق اتنا میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ جو تو نے کہا ہے متی الساعہ قیامت کب آئے گی، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ثم تلا رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرما دی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش بھی وہی برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کس زمین پہ جا کر اس نے مرنا ہے، اسے کہاں پہ موت آئے گی۔ یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے تلاوت فرما دی، تو فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ رب العالمین کے پاس ہے قیامت کا علم۔ آگے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے، بارش برسانے کا علم کلی رکھنے والا بھی وہی اللہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں ذکر کرتے ہیں، ایک مقدمہ ٹھیک ہے نا، مقدمے میں ایک باب قائم کرتے ہیں، اور اس باب کا نام لکھتے ہیں عادات القرآن، قرآن کے عادات کے بارے میں، قرآن کی عادت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں نا۔ تو فرمایا قرآن کی عادت یہ ہے کہ قرآن کریم کی فصاحت دیکھیے کہ جہاں پر بھی قرآن میں مطر کا ذکر آیا ہے، مطر نا بارش کے بارے میں، تو اس کا مطلب پتھروں کی برسات ہے۔ جہاں پر مطر کا ذکر آیا ہے نا، یہ بھی بارش کو ہی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو مطر کا جدھر ذکر آیا تو ادھر کوئی عذاب کا، بارش پتھروں کی برسات کا ذکر ہوئے۔ جیسے ابو جہل نے کہا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ محمد عربی تیری طرف سے سچا پیغمبر ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی برسات کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا اس سے بھی دردناک عذاب دے۔ تو مطر کا جدھر ذکر آیا تو وہاں پتھروں کی بارش، لیکن جدھر غیث کا ذکر آئے بارش کے لیے تو وہاں پر رحمتوں کی برسات مراد ہوا کرتا ہے۔ جدھر غیث کا لفظ آئے پورے قرآن میں دیکھ لیں تو وہاں پر رحمت کو، یہاں پر بھی رحمت کا ذکر ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برسانے کا علم اس کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ بارش برسانے کا علم کلی رکھنے والا وہی اللہ ہے۔ یہ جو موسمیات والے کہتے ہیں نا، اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں آج کل ٹھیک ہے نا، یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ٹھیک ہے نا، بچہ ہے بچی ہے، لوگوں کے کافی عقائد خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم کلی کا مطلب یہ بارش برسانے کا موسمیات والے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہاں پہ مشین رکھ دے اور اس دیوار کے پیچھے کی حالت کے بارے بتائے کہ یہاں کون کھڑا ہے، مشین کے ذریعے بتا دے، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ تو مشین اسباب اختیار کیا ہے اس نے۔ اور ما تحت الاسباب، اسباب اختیار کرنا مومن کی شان ہے۔ مومن ہم تو اسباب ہی اختیار کرتے ہیں، لیکن علم کلی رکھنے والا کہ یہ بارش کس زمین پہ برسے گی، کس زمین کو آباد کرے گی، کس زمین کو برباد کرے گی، اور کس کے لیے یہ بارش کا پانی یہ جو ہے نا یہ صحت یابی کا ذریعہ بنے گا، کس کے لیے بیماری کا ذریعہ بنے گا، کس کے لیے، کس درخت کے لیے سرسبز و شادابی کا ذریعہ بنے گا، کس درخت کے پھولوں کو اجھاڑنے کا اور گرانے کا ذریعہ بنے گا، یہ علمی کلی رکھنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ تو فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانے کا علم اسی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
اور وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے مَا فِي الْأَرْحَامِ جو ماؤں کے رحموں میں، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو بتا دیتے ہیں بھائی یہ ہے بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن علم کلی رکھنے والا کہ یہ بچہ بدبخت ہوگا نیکبخت ہوگا، اس کی زندگی دنیا میں کتنی ہوگی، اس کا رزق کس انداز میں لکھا جائے گا، اس کا یہ بچہ جو ہے ماں والدین کے لیے فرمان بردار بنے گا یا والدین کا نافرمان بنے گا، یہ بچہ اسلام کا دشمن بنے گا یا یہ اسلام کا غازی بنے گا، اسلام کا حمایتی بنے گا، یہ علمی کلی رکھنے والا کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ اور یہ ذرا میرے سامنے 13واں پارہ ہے اور سورۃ الرعد آیت نمبر 8 سورہ یوسف کے بعد یہ اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 سورۃ الرعد، فرمائے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہیں کل انثی ہر مادہ اپنے پیٹ میں جو اٹھاتی ہیں اللہ جانتا ہے، وما تغیض الارحام اور وہ جو سکڑتے ہیں رحم، ماں کے رحم سکڑتے ہیں، وما تزداد اور جو بڑھتے ہیں، یعنی سکڑنے اور بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سکڑتے ہیں یعنی بعض بچے 3 مہینے کے بعد سکڑ جاتے ہیں، رحم سکڑ جاتے ہیں، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، وما تزداد بعض بچے بڑھ جاتے ہیں، یا یہ بھی معنی ہے کہ سکڑنے کا کہ یا تو 7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا 8 مہینے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے یا 9 مہینے کے بعد، یا وما تزداد یا بڑھ جاتے ہیں 12 مہینے کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے امام ضحاک رحمہ اللہ 4 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، 4 سال کے بعد امام ضحاک پیدا ہوئے، ہنس رہے تھے، ضحک ہنسنے کو کہا جائے، جو پیدا ہوئے دوڑ رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے امام ضحاک رحمہ اللہ۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے امیر المومنین 2 سال کے بعد گھر آیا ہوں، اور جب میں گھر آیا میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، امید سے میں 2 سال کے بعد آیا ہوں، مجھے یہ میرا بچہ تو نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو بلایا، اس کی بیوی کو بلایا عدالت میں آج، اس نے کہا امیر المومنین اللہ گواہ ہے میں پاک دامن ہوں، میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، میں نے اپنے خاوند سے خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ لیکن اس نے کہا میں کیسے، یہ تو نہیں مانتا، میرے ذہن نہیں مانتا، 2 سال کے بعد میں گھر آیا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنسار کر دو، اب بس یہی بات کام کرنا تھا نا، عورت کو سنسار کر دو، مار دو اسے پتھر مار مار کے۔ لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں وہ معاذ کہ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یا معاذ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ میں محمد عربی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ معاذ رضی اللہ کہنے لگے امیر المومنین ذرا بچہ پیدا ہونے دے، یہ بچہ پیدا ہو جائے کیونکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کے بعد پھر اس کو سنسار کر دیں گے۔ امیر المومنین نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر بچہ پیدا ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ مسکرا رہا ہے، اور جب دیکھا گیا تو سامنے کی یہ 2 دانت بھی نکلے ہوئے ہیں اور بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، سب نے دیکھا کہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے اور سامنے کے 2 دانت بھی نکلے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم سجدے میں گر پڑے اور اٹھتے ہیں، کہتے ہیں لولا معاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ ابن جبل نہ ہوتے فاروق اعظم برباد ہو جاتے، فاروق اعظم ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ روایت لوگوں نے اٹھا دی، مسند احمد کی صحیح روایت یہ تو لوگوں نے اٹھا دی، کہتے ہیں عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایت یہ ہے کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے عمر فاروق ہلاک ہو جاتے۔ غلطی ہو جاتی ہے یار، یہ کیا ہو جاتا۔ تو وہ بچہ 2 سال کا ہی ماں کے پیٹ میں تھا، تو اللہ فرماتے وہی علم کلی رکھنے والا ہے، چاہے وہ 7 مہینے کے بعد دے دے، 8 مہینے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے بچہ۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو جو ہے نا، اس کی ماں کو بدکار نہیں کہا جائے گا، وہ اپنے باپ کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے
آگے تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔ تو فرمایا یعلم ما فی الارحام، اسی کو پتہ ہے کہ ماں کے رحم میں، اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ بچے کی پوری تقدیر جاننے والا، علم کلی رکھنے والا اللہ ہے۔ یہیں سے اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔